क्या इंडिया और पाकिस्तान दोबारा किसी एस्केलेशन की तरफ जा रहे हैं और ये जस्ट एक स्ट्रैटेजिक सिग्नलिंग है इलेक्शन से पहले की? लास्ट कुछ दिनों के अंदर अगर हम देखें तो कुछ बहुत सेवरल किस्म की डेवलपमेंट्स हुई हैं और जिसने एक कन्फ्यूजन क्रिएट की हुई है। और इंडिया ने सबसे पहले तो ये कि ब्लैकआउट एंड एयर रेड प्रिपेयर्डनेस ड्रिल स्टार्ट की है अपने कुछ शहरों में, लाइक अमृतसर और लुधियाना के अंदर ये हुआ है। और मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है कि ये एक सिविल डिफेंस और एक इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस है, ये कोई वॉर की प्रिपेयर्डनेस नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने फतेह 2 मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है और पाकिस्तानी सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं कि ये हमने एक टेक्निकल वैलिडेशन और एक ट्रूप्स ट्रेनिंग लॉन्च किया है। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर अगर हम देखें तो सोशल मीडिया ये क्लेम करता है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक पॉसिबल एस्केलेशन हो सकती है। और उसकी वजह क्या है कि इंडिया की जो मिलिट्री मूवमेंट है, इंडिया के अंदर जो मॉक ड्रिल स्टार्ट हो गई हुई हैं, उसके अलावा एक जो कि एक पॉसिबिलिटी है एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तरफ, क्योंकि इंडिया के एयरक्राफ्ट क्रैशेस देखने को आ रहे हैं, बॉर्डर फायरिंग के इंसिडेंट रिपोर्ट हो रहे हैं और जो पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल टेस्ट अलर्ट्स हैं। तो इस इन सब सोशल मीडिया की स्पेकुलेशन और जो न्यूज़ सर्कुलेट कर रही हैं, अगर हम इसको रिव्यू करें और इसके ऊपर आया हमें को ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये जो फर्स्ट रूल है एनालिसिस का वो काफ़ी सीरियस है, क्योंकि सोशल मीडिया के जो क्लेम्स हैं उनको आप वेरीफाई अगर करें ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ तो वो काफ़ी डिफरेंट नज़र आते हैं। तो जो चीज़ें कन्फर्म हैं उसके ऊपर मैं बात करूँगा। सबसे पहले तो ये कि इंडिया के अंदर 2026 में इलेक्शंस हो रहे हैं, उनकी स्टेट असम के अंदर, केरला में, तमिलनाडु में और वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं। और हमने देखा है कि हमने नोटिस किया है कि जब भी इलेक्शन कैंपेन्स हो रही होती हैं तो उसके अंदर जो नेशनल सिक्योरिटी है वो एक पॉलिटिकल मैसेजिंग और अपनी इलेक्शन कैंपेन्स के अंदर उसको एज ए टूल इस्तेमाल किया जाता है। और क्या कंफर्म है वो भी मैं बताता हूँ कि 2025 में अगर हम देखें कि पहलगाम अटैक हुआ था जिसमें 26 लोगों की डेथ हुई थी। उसके बाद इंडिया ने पाकिस्तान के अगेंस्ट एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन लॉन्च किया था और इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से पाकिस्तान के ऊपर एक ऑपरेशन किया, जिसकी वजह से आपने देखा कि एक शॉर्ट टर्म के लिए एक वॉर तो वेज हुई, लेकिन वो उसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही डेंजरस किस्म का के रिpercussions आए। और अगर हम इसको समझने के लिए गेम थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव को देखें तो ये बेसिकली एक रिपीटेड गेम है कि दोनों कंट्रीज जो हैं एक तो एक आर्च राइवल हैं और इनकी जो प्रीवियस हिस्ट्री है, प्रीवियस क्राइसिस जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में रहा है, उसमें अगर हम देखें उड़ी का इंसिडेंट है, बालाकोट है, पहलगाम है, ऑपरेशन सिंदूर है। इसके अलावा भी क्रॉस बॉर्डर्स के ऊपर जो एस्केलेशन होती रहती है। तो अगर हम इसको रिपीटेड गेम से समझें तो रिपीटेड गेम में क्या होता है कि कोई एक भी मूव जो है उसको आप इंटरप्रेट करते हैं, माजी का जो भी आपके जो पास्ट बिट्रेयल है ओपोनेंट के साथ, तो उसके साथ आप चीजों को इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, कैलकुलेट कर रहे होते हैं। सो इंडिया ड्रिल को कंडक्ट कर रहा है और पाकिस्तान उसको देख रहा है ऐसे प्रिपेयर्डनेस ऑफ द वॉर। लेकिन इंडिया कहता है कि हम तो जस्ट अपनी एक इमरजेंसी ड्रिल्स कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ से पाकिस्तान कहता है कि ये कोई पॉसिबल प्रिपेयर्डनेस है फॉर द वॉर। दूसरी तरफ आते हैं कि पाकिस्तान जैसे फतेह 2 का पाकिस्तान ने कामयाब तजुर्बा किया है। पाकिस्तान उसको कहता है कि टेक्निकल वैलिडेशन है, लेकिन इंडिया उसको देखता है एज अ सिग्नल ऑफ डेटरेंस। और इस सारी सिचुएशन के अंदर अगर हम गेम थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव को समझें तो ये एक सिक्योरिटी डायलेमा क्रिएट करता है कि एक साइड तो ये कह रही है कि हम वॉर के लिए तो प्रिपेयर नहीं कर रहे, हम अपने डिफेंस को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड कह रही है कि मे बी ये हमारे ऊपर पॉसिबल अटैक की तैयारी कर रहे हैं। और इसी वजह से क्या होता है इस सिचुएशन के अंदर कि कोई भी एस्केलेशन शुरू होती है विदाउट नोइंग द फैक्ट कि कोई भी जो एडवर्सरी है वो वॉर चाहता तो नहीं है, लेकिन इस तरह के सिग्नल्स की वजह से इस तरह की जो चीजें हो रही होती हैं दोनों साइड के ऊपर, तो वो एक वॉर को एस्केलेट करती है। अब हम आते हैं सेकंड गेम की तरफ, जिसको हम कह सकते हैं कि एक इलेक्शन गेम है। अब इलेक्शंस के दौरान क्या होता है कि दोनों कंट्रीज या जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो नेशनल सिक्योरिटी के नाम के ऊपर अपने जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अटेन करती है और इलेक्शन कैंपेन्स के अंदर इस तरह के स्लोगन्स और इस तरह की बात कर रहे होते हैं एंटी नेशनल किस्म के, ताकि जो डोमेस्टिक ऑडियंस है उससे वो सपोर्ट हासिल कर सकें और उसको लोगों को इमोशनली एक ऐसी हेडलाइन बनाई जाए जिससे उनकी इलेक्शन कैंपेन के लिए या उनके वोटर्स के लिए एक इस तरह का उसको सेंसिटाइज किया जाता है, ताकि उनको मैक्सिमम वोट पड़े और वो अपना जो भी पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है उसको अटेन करें।
اور انڈیا پاکستان کے ایشو کے اندر اگر ہم دیکھیں تو انڈیا کا جو ووٹنگ پیٹرن ہے اس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں پچھلے 3 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی ایکٹیویٹی کروائی جاتی ہے ملیٹنٹ ایکٹیویٹی اور اس کا الزام انڈیا پاکستان پہ لگا دیتا ہے اور اس بیس کے اوپر انڈیا کے اندر جو اس کی ڈومیسٹک آڈینس ہے ڈومیسٹکلی لوگ پاکستان کے خلاف کیونکہ یہ چیزیں انسینسٹیو ہیں اور اس وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کو ووٹ ڈالتے ہیں اور ہم نے یہی پیٹرن پاکستان انڈیا کے علاوہ بھی پوری دنیا کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس طرح کا پیٹرن دیکھا جا سکتا ہے جس کے اندر جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ سیکیورٹی کا ایک بہانہ بنا کر جو ڈومیسٹک آڈینس ہے ان کو ایموشنلی اپنے پولیٹیکل پرپس کے لیے استعمال کرتے ہیں. اب آتے ہیں ہم تھرڈ گیم کی طرف جو کہ ڈیٹرنس گیم ہے. اب ڈیٹرنس گیم میں کیا ہے کہ پاکستان نے جو اپنی فتح 2 میزائل کا تجربہ کیا ایک سکسیسفل رہا وہ تو پاکستان نے ایک سگنل دیا انڈیا کو کہ اٹس اے کائنڈ آف اے ڈیٹرنس لیکن اور پاکستان نے بتایا کہ دیٹ وی ہیو دا کیپیبلٹی اور آپ ہمیں مس کیلکولیٹ نہیں کریں ایک میسج دیا انڈیا کو بڑا اسٹرانگ. اب انڈیا کے جو موک ٹیسٹ ہیں اور جو ڈرلز ہیں ان کا ایک ڈفرنٹ میسج ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں انڈیا کا جو ایک میسج پاکستان کو دیا جا رہا ہے وہ یہ دیا جا رہا ہے کہ ہم لوگ وار کے لیے تیار ہیں اور ہم آپ کو اس دفعہ سرپرائز نہیں دیں گے اور ہم لوگ بالکل فلی ملیٹریلی وی آر اکوپڈ اور ہم وار کے لیے بالکل تیار ہیں. اور اس سچویشن کے اندر یہ جو ڈیٹرنس سگنل ہے اگر اس کو کوئی بھی کنٹری اس کو مس ریڈ کرے گا تو یہ ایک بہت بڑی ایسکیلیشن ہو سکتی ہے اور یہ بہت بڑا ایک ڈیزاسٹر سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے. ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ فالس فلیگ جو کلیم ہے جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر کافی گرج کر رہا ہے کہ پاکستان بار بار یہ بات کہتا رہا ہے کہ انڈیا اس طرح کے فالس فلیگ آپریشن کر کے ایکیوز کرتا ہے اور پاکستان کے اوپر ایگریشن کرتا ہے لیکن انڈیا اس طرح کے ایکوزیشن کو ریجیکٹ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے انڈیا کا جو نیریٹو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی فالس فلیگ آپریشن یا انڈیا کے اندر اگر کوئی کسی قسم کی سول وار سچویشن یا کوئی انسٹیبلٹی ہوتی ہے تو اس کا الزام وہ ہمیشہ پاکستان پہ لگاتے ہیں اور ہم نے پہلگام اٹیک کے وقت بھی دیکھا تھا کہ جو بھی کنٹری الزام لگا رہا ہوتا ہے اس کو پولیٹیکلی تو فائدہ ہوتا ہے لیکن اس کو اس کے ڈپلومیٹکلی اس کے پروف دینے پڑتے ہیں جو کہ انڈیا فیلڈ رہا تھا اس 2025 کی ایسکلیشن میں اور اسی وجہ سے یہ ایک وار ایسکلیٹ ہوئی تھی اور بائی دا اینڈ ہم نے دیکھا ہے کہ انڈیا اس سارے کے سارے معاملے کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی پروف انٹرنیشنل کمیونٹی کو دکھانے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا اور نہیں دے سکا تھا کہ یہ اٹیکس جو ہیں وہ پاکستان کی طرف سے ہی ہوئے ہیں. اور ایک بات میں آپ سے اور کہنا چاہوں گا کہ جو فالس فلیگ آپریشنز ہیں یہ ڈکلیئر نہیں کیے جا سکتے وداؤٹ دا ہارڈ ایویڈینس شوئنگ ٹو دا انٹرنیشنل کمیونٹی لیکن اگر ہم اس کو گیم تھیوریٹیکل پرسپیکٹو کے اندر سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ جو فیئر آف فالس فلیگ آپریشن ہے یہ اٹ سیلف جو ہے وہ اسٹیٹس کے بیہیویئر چینج کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے اور پاکستان یہ بلیو کرتا ہے کہ انڈیا اس طرح کے فالس فلیگ آپریشن اس دفعہ الیکشنز کے اندر بھی کوئی اس طرح کی تیاری کر رہا ہوگا اور اس کو ایز اے جسٹیفیکیشن لے گا پاکستان کے اوپر ایسکلیٹ کرنے کے لیے تو اس کے لیے پاکستان کیا کر رہا ہے کہ پاکستان آلریڈی الرٹ ہے اور انڈیا یہ بلیو کرتا ہے کہ پاکستان اس ساری سچویشن کو اس کیوس سچویشن کو ایکسپلائٹ کرے گا تو انڈیا نے کیا کیا کہ انڈیا نے اپنی جو ملٹری ایکسرسائزز ہیں جو موک ایکسرسائزز ہیں ان کو انکریز کر دیا ہے بارڈر ایریاز کے اوپر اور اس سچویشن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اٹس اے کائنڈ آف اے پری کرائسس ایکویلبریم سچویشن جس کے اندر کمپلیٹلی وار تو ہو نہیں رہی لیکن ایک کانسٹنٹ پریپیئرڈنس ضرور ہے وار کے لیے. اور اگر ہم دیکھیں کہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے جتنا بھی ابھی میں نے لٹریچر ابھی میں نے تھورولی اور سورسز کو میں نے دیکھا ہے تو جو اویلیبل ویریفائڈ رپورٹس ہیں اس کے حساب سے جو میں چیز کنکلوڈ کر رہا ہوں وہ یہ کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ کوئی وار ایسکلیٹ ہوگی یہ جسٹ ایک میسیجنگ ہے یا ایک سگنلنگ ہے جو کہ ایک ڈیٹرنس کریٹ کر رہی ہے انڈیا اور پاکستان دونوں کی طرف. اور لاسٹ میں مائی پریڈکشن بائی ایکسپلیننگ دا گیم تھیوری مجھے لگتا ہے کہ یہ انڈیا اور پاکستان کی ایک فل فلیج وار ایکسپیکٹڈ ہے اور میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں بیکاز دونوں نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں اور ایک یہ ان کنٹرولڈ ایسکلیشن ہے اس کی کاسٹ جو ہے وہ ایکسٹریملی ہائی رہتی ہے دو کنٹریز کے بیچ میں ڈیورنگ دا وار لیکن لمیٹڈ ایسکلیشن پاسبل ہے اور اس میں کیا کہ کچھ ہو سکتا ہے اس میں ایسے ہو سکتا ہے کہ بارڈر کے اوپر کراس بارڈر فائرنگ ہوتی رہے ایئر اسپیسز جو ہیں وہ الرٹ رہیں اس کے علاوہ میزائل ٹیسٹ دونوں سائڈ سے کیے جا سکتے ہیں
اس کے علاوہ ڈپلومیٹک ایکوزیشن ہو سکتی ہیں پاکستان کی طرف سے انڈیا پہ اور انڈیا کی طرف سے پاکستان پہ، کوئی سائبر اٹیک ہو سکتا ہے، کوئی انفارمیٹیو وارفیئر ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ شارٹ ڈیوریشن میں ملٹری پوسچرنگ ہو سکتی ہے بارڈر ایریاز کی طرف. سو موسٹ لائکلی اس کا جو آؤٹ کم پاسبل ہو سکتا ہے، یہ امیجیٹ وار تو مجھے نظر نہیں آ رہی. اس کے علاوہ موسٹ لائکلی فیوچر میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کنٹرولڈ ایسکلیشن ہو فار دا پولیٹیکل اینڈ ڈیٹرنس پرپسز ہو سکتا ہے، یہ پاسبلٹی ہے. سو مائی فائنل اسیسمنٹ ان دس سچویشن از کہ انڈیا جو ہے وہ اپنی پریپیئرڈنس اور سیکیورٹی میسیجنگ جاری رکھے گا. پاکستان نے جو میزل ٹیسٹ کیے ہیں وہ دیٹ وڈ بی کنسیڈرڈ ایز اے اسٹرانگ سگنل، ایک وارننگ سگنل ہے انڈیا کو. اور بہت کنٹریز یہ ایک ریپیٹڈ گیمز کے اندر یہ ایک سچویشن کے اندر ہے جس کے اندر ٹرسٹ مسنگ ہے. اور چوتھی چیز یہ کہ جو الیکشنز ہیں وہ دیٹ ول انکریز دا پے آف دا ہارڈ لائن ریٹرک، جو کہ اینٹی پاکستانی اگر یہ ایک ریٹرک بناتے ہیں انڈینز تو ان کو پولیٹیکلی اس کا فائدہ ہوگا. اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ وار فیوچر میں ہوگی یا کوئی ایسکلیشن بھی ہوگی، لیکن اگر کوئی جو اسٹریٹجک انوائرمنٹ بتا رہا ہے اور جس طرح کی میسیجنگ اور جو سوشل میڈیا کلیمنگ ہو رہی ہے اس حساب سے تو کافی سچویشن ڈیزاسٹرس ہو سکتی ہے. لیکن مجھے فیوچر کے اندر کچھ اس طرح کی الٹیمیٹلی کوئی وار ہوتی ہوئی نیئر فیوچر میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. اگر آپ کو کوئی سوال ہے، آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور آپ کا کوئی بھی کامنٹ یا کویشچن ہے تو وہ آپ میسج سیکشن کامنٹ سیکشن کے اندر لکھ سکتے ہیں، میں آپ کو جواب دوں گا. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ.